بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چلتے رہو، اب دفتر پہنچ کر ہی بات ہوگی، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی ہو گئی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں تیزی سے اسٹیشن 4 سے قریب تر لے جا رہا تھا۔ صاف ستھرے اور کشادہ کمرے میں وہ شاید آرام سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ پختہ فرش پر ہمارے قدموں کی چاپ سن کر وہ چوکنا ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمارے چہروں پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے تشویش اور پریشانی کے آثار رفع ہو گئے۔ اس کے چہرے وغیرہ پر شدید ضربات کے نشان ضرور موجود تھے، لیکن ان کے باوجود وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پچھلی رات ہمارے اور خاص طور پر ویرا کے ہاتھوں اس کی جو درگت بنی تھی، اس کے پیش نظر نئے کمرے میں ملی ہوئی آسائشیں اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس کے مضروب اور متورم ہونٹ ذرا پھیلے۔ غالباً اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، پھر اس کی نرم آواز آئی، رات کو تم نے مجھے مراعات یافتہ قیدی قرار دیا تو میں سمجھا کہ تم مجھ پر طنز کر رہے تھے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنے وعدے کا پاس کیا۔ میں آرام سے ہوں، میں نے گہری نیند لی ہے۔ تمہارے آدمی میرے زخموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، میری دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ کسی شرط اور وعدے وعید کے بغیر اپنی زبان کھول کر تم بہت دردناک عذاب سے بچ گئے۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ کر وضاحت کی، اڑیل مجرموں کی طرح تم بھی ہٹ درمی پر قائم رہتے تو مار مار تمہاری چمڑی ادھیڑ دی جاتی اور آخر کار تمہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تمہیں دہلی میں مظہر خان کے روپ میں دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہلی نظر میں ہی تمہیں پہچان لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں بازی ہار چکا ہوں۔ اگر میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اول خان نے خشک لہجے میں کہا۔ تم نے مزاحمت نہ کی ہوتی تو پیٹ کر لہو لہان نہ ہوئے ہوتے۔ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی اور بولا، وہ چھوٹی موٹی بات تھی، یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ڈینی کو پہچانتے ہی اپنی ناک سے زمین پر نکیرے نکالتا اور ہاتھ جوڑ کر سب کچھ بتانا شروع کر دیتا۔ راہ اور پھر بلیک کیٹس کی تربیت بہت سخت ہوتی ہے، ہمیں ہر قیمت پر رازدار کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ تم کو بھی اندازہ رہا ہوگا کہ تم مجھ سے آسانی سے کچھ نہیں اگلوا سکو گے۔ اصولی طور پر مجھے مر جانا چاہیے تھا، جھکنا نہیں تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اول خان نے زور دے کر کہا۔ تم نے اٹھان ایسی ہی لی تھی۔ وہ چند ثانیوں تک خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی اور پرخیال آواز میں بولا، میں اپنے وطن کا غدار نہیں ہوں۔ شاید میں بھی مر جاتا اور تمہیں ایک لفظ نہ بتاتا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی میں نے تمہیں کوئی راز کی بات نہیں بتائی، وہی سب دہرایا ہے جو سیتا تمہیں مجھ سے پہلے بتا چکی تھی۔ اس کی غداری کی خبر نے میرا حوصلہ توڑ دیا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ جب اس نے پیندے میں سوراخ کر دیا تھا تو میں اس کشتی کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا تھا۔ میں اکیلا اپنے وطن کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، وہ برابر کی ذمہ دار تھی۔ میں نے دہلی میں کچھ سوچ کر اسے اپنے ساتھ لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، مگر وہ حوصلے کی بہت کچی نکلی۔ دہلی میں تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ اول خان نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوبصورت اور ہزار بند کی ڈیلی عورت ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ پاکستانی مردوں کو آسانی سے بیوقوف بنا کر ہم دونوں کے لیے راستہ بنا لے گی۔ اس نے مایوسانہ لہجے میں جواب دیا، اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور تم نے پرواز سے پہلے ہم دونوں کے پر کینچ کر دیے۔ اب بھی وہ اپنی زبان بند رکھتی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ ہماری زبانیں کھلوائے بغیر تم ہمیں مار نہیں سکتے تھے۔ ہر طرح کا تشدد کر کے تم زچ آ جاتے تو شاید ہمیں رہا کر کے اپنے آدمی ہمارے پیچھے لگا دیتے۔ ہم انہیں جل دے سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر سیتا نے ہر امید خاک میں ملا دی۔ پھر اپنے تعاون کے ڈنکے کیوں پیٹ رہے ہو؟ تمہیں مایوس کرنے والی سیتا ہے، اول خان بولا۔ پہلی کوئی غلطی کوبرا سے ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ارجن مارا گیا اور ہمارے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت وہ کھلے دل سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ اپنی بات جاری
جاری رکھتے ہوئے بولا، دوسری اور زیادہ بڑی غلطی بلکہ غداری سیتا نے کی۔ اس کے بعد میری ساری مزاحمت بے سود تھی۔ سچ پوچھو تو میں نے تمہیں ہر سوال کا صحیح جواب دے کر بہت بڑا جوا کھیلا ہے۔ تم جب چاہو میری زندگی کا چراغ گل کر سکتے ہو۔ ہم نے بھی تمہیں مراعات دے کر ایک خطرہ مول لے لیا ہے۔ تم جب چاہو خودکشی کر سکتے ہو۔ میں نے ترکی بے ترکی کہا، میں بزدل نہیں ہوں، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے سچا پیار ہے۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سیتا کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جوان اور خوبصورت عورت ہے، چلتر باز بھی ہے، اپنے لیے کسی نہ کسی کے دل میں محبت نہ سہی تو رحم کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ واقعی چلاک عورت ہے۔ میں نے اعتراف کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہاری طرح حماقت نہیں کی۔ ہمارے یہاں کے مرد عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کی تواضع کے لیے ہم ویرا کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ تم اس کی مہارت کو بھگت چکے ہو، سیتا کے بجائے اسے تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ سیتا نے مار کھائے بغیر سب کچھ بتا دیا تھا۔ تم سے اس کی باتوں کی تصدیق کے بعد ہم نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اسے رہا کر دیا۔ تم نے ایک بلیک کیٹ کو رہا کر دیا، اس نے بے اعتباری سے کہا۔ کیا میں اس خبر پر یقین کر لوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے اسے چھوڑا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ سامنے کی بات تھی، لیکن میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم بہت ذہین اور چلاک ہو۔ ہمارے دو آدمی اس کا تعاقب کر رہے ہیں، مگر تم کو اس کے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے میری بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا، ہم گلاب خان اور اس کے بیٹے کو پکڑنا چاہتے ہیں، مگر سیتا وہاں نہیں گئی۔ ایسے چکروں کی ضرورت پولیس اور ایجنسیوں کو پڑتی ہے۔ تمہیں میرے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ان دونوں کو مارنا چاہتے ہو تو پکڑو اور مار دو۔ میں بے مقصد خون خرابے کا قائل نہیں ہوں۔ ان دونوں کو سزا ملنے سے پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کا جرم کیا ہے۔ میں نے اسی لمحے ایک عذر تراش لیا، تمہارا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اس نے یہاں سے شہر پہنچتے ہی ایک فون بوتھ سے کسی کو فون کیا اور پھر ایک پارک میں رات گزارنے کے لیے پہنچ گئی۔ جیب خالی ہو تو آدمی ہوٹل وغیرہ میں پناہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے رہا کرتے ہوئے تمہیں یہ بات یاد نہیں رہی ہوگی۔ اب وہ ایک دو راتوں میں رنگین مزاج مردوں کو اپنے جال میں پھانس کر کچھ رقم کمائے گی اور پھر یہاں سے نکل بھاگے گی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے اپنے نوخیز عاشق کو فون کیا ہوگا، وہ آئے گا اور اسے پارک سے لے جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب وہ شہر کے مصروف بازاروں میں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے۔ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتی ہے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب وہ کسی کا پرس اڑائے گی یا کسی کی جیب کاٹے گی تاکہ شام تک گزارے کا کوئی بندوبست کر سکے۔ رات اس کی اپنی ہوگی، وہ بان ٹھان کر کسی کو شکار کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اسے یہاں رکنے کی ضرورت نہ رہے اور وہ صبح سویرے واپسی کی راہ اختیار کر لے۔ اب اس کے لیے یہاں رکنا بے سود ہے۔ پھر اس فون کال کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں اس بارے میں گوپال کی رائے جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس نے کوبرا کو فون کیا ہوگا۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ وہ بھول کر بھی کوبرا کو فون نہیں کرے گی۔ میں نے اسے یاد دلایا، وہ اس کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ وہ بیوقوف آدمی ہے، ارجن کی طرح وہ کسی اور کو بھی اپنی غلطی سے مروا سکتا ہے۔ کوبرا کو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہاں سب کچھ چوپٹ ہو گیا ہے تاکہ وہ دہلی والوں کو مطلع کر سکے۔ اب کوبرا کا اس سے زیادہ کوئی مصرف نہیں ہے۔ اس نے بالکل وہی بات کی تھی جو ہم نے سوچی تھی۔ گوپال کے جواب سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ فون کے بارے میں سوبراج نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سیتا نے اسٹیشن 4 سے فرار ہونے کے بعد اپنے اغوا کی کہانی حذف کر کے سوبراج کو بگڑتے ہوئے حالات کی خبر دی تھی تاکہ وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے افسروں کو ان کے مشن کی ناکامی کی اطلاع دے سکے۔ میں گوپال کے اس اندازے سے متفق نہیں تھا کہ سیتا اولین فرصت میں کراچی سے بھاگ جائے گی۔ اس کا کردار کتنا ہی خراب
عذاب اور شرمناک رہا ہو، یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ بہت دلیر اور بے خوف لڑکی تھی۔ اس نے اسٹیشن 4 کے سیل سے فرار ہونے کا ایک کامیاب منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کار گزری۔ اسی طرح وہ گلاب خان کے گھر سے بچ کر نکل گئی۔ سیتا کی وہ کامیابیاں گوپال کے علم میں نہیں تھی۔ میں نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا تھا۔ سیتا کو ہوٹل کی پارکنگ لاٹ سے ایک مقابلے کے بعد بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسٹیشن 4 کے سیل میں قید رہی تھی، لیکن اسے علم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے اٹھا لانے والے کون لوگ تھے یا وہ کس کی قید میں تھی۔ اسٹیشن 4 سے فرار ہوتے ہوئے اس نے وہاں کا ماحول وغیرہ دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کسی فوجی چھاونی کی حدود میں قید تھی۔ وہ اندازہ لگانے کے بعد سیتا اپنی کوئی بھی رائے قائم کر سکتی تھی، لیکن اسے یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں میری قیدی تھی۔ وہ بس ان دو بے نام چہروں کو پہچان سکتی تھی جنہوں نے اسے بے ہوش کر کے اغوا کیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ صرف سرور تھا۔ اپنی دو کامیابیوں کے نتیجے میں اس کے ذہن میں یہ بات سما سکتی تھی کہ وہ بہت چالاک اور پھرتیلی ہے۔ فرار ہونے کے بجائے اس کو کہیں رپوش رہ کر اپنے اصل ہدف یعنی میری ذات پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ گوپال میرا صورت آشنا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں مجھے شناخت کر لیا تھا۔ سیتا نے کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اسے شہر کی خاک چھان کر مجھے تلاش کرنا تھا۔ اس کی بھیجی ہوئی سرویر لڑکی اپنی کند ذہنی کے سبب مجھے اور ویرا کو دیکھ کر بھی کوئی صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکی تھی۔ یہ سیتا کے منفی نکات تھے۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ شہر چھوڑنے میں عجلت سے کام نہیں لے گی، بدستور میدان میں جمی رہے گی اور ہمیں اس تک پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے اپنی اس اختلافی رائے کا گوپال پر اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ ہم اس سیتا کے کسی متبادل ٹھکانے کا سراغ حاصل کرنے کی امید میں اسٹیشن 4 آئے تھے، لیکن وہ اس معاملے میں بالکل کورا ثابت ہوا تھا۔ اس ملاقات کا بس یہ فائدہ ہوا کہ شوبراج اور سیتا کے بارے میں ہمارے کچھ اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ وہ سیتا کا قریبی رازداں اور ساتھی تھا۔ اس کی کہی ہوئی کسی بات پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تم نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں واپسی پر آمادہ پا کر اس نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ فی الحال تم ہمارے مراعات یافتہ قیدی رہو گے۔ ہم نے تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ زخمی اور بہت بگڑا ہوا تھا، مگر اس پر حیرت کے نمایاں آثار ابھر آئے۔ تم مجھے زندہ رکھو گے؟ اس نے فرتے حیرت سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ بھارت میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ چوری چھپے سرحد پار کر کے آنے والے مخبروں اور ایجنٹوں کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں یہاں راہ کے کم از کم 4 آدمی مارے گئے ہیں۔ پھر تم مجھے کیوں اور کیسے زندہ رکھو گے؟ اگر تم نے خبروں پر دھیان دیا ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چاروں اپنی موت مرے ہیں یا انہیں ان کے کسی ساتھی نے مارا ہے۔ ہم لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ درندگی سے پیش نہیں آتے۔ تم آرام سے رہو اور یہاں عیش کرو۔ اس نے مزید کچھ کہا، مگر میں اس کی بات سنی انسنی کر کے اس کے نئے اور آرام دہ سیل سے باہر نکل آیا۔ ہم بھارتی ایجنٹوں کے اتنے ہمدرد تو نہیں ہیں۔ خاموشی سے کچھ فاصلہ طے کر لینے کے بعد اول خان نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ بات اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس سے جو کچھ معلوم ہونا تھا وہ معلوم ہو گیا۔ اب بلا سبب اسے پالنے سے کیا فائدہ؟ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ فکر نہ کرو، وہ زیادہ دنوں تک STF کے وسائل پر بوجھ نہیں بنے گا۔ کم از کم مجھے پتا تو چلے کہ اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہوا ہے۔ مجھے خاموش پا کر اس نے ٹوکا۔ ذرا سیتا کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر ہم اسے جلال کے سپرد کر دیں گے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اپنا دامن بچا کر الگ ہو گیا ہے۔ اسے زبردستی الجھانا مناسب نہیں ہوگا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ بات شوبراج کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ بلیک کیٹس تو درمیان میں مفت ہاتھ آ گئے۔ اسے
کسی بلیک کیٹ کو وصول کر کے دلی خوشی ہوگی، میں اس بارے میں اس سے فون پر بات کر لوں گا، یہ بہتر رہے گا۔ وہ تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا۔ گوپال آئی بی والوں کے کسی قید خانے میں پڑا رہا تو کسی وقت قیدیوں کے تبادلے میں کام آ جائے گا۔ اس ایک قیدی کے بدلے بھارت والے 10 پاکستانیوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں اسے پالنے میں یہی فائدہ دیکھ رہا ہوں، اب کہو تو اسے جہنم واصل کر دیا جائے۔ اب ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے اپنی سوچ سے آگاہ کرتے رہا کرو تاکہ میں الجھنوں سے بچا رہوں۔ میں زیادہ سوچ بچار کا قائل نہیں ہوں، بہت تیزی سے فیصلے کرتا ہوں اور پورے خلوص کے ساتھ ان پر عمل کر گزرتا ہوں۔ ایسے فیصلوں کے نفع و نقصان کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے۔ محاذ پر لڑنے والوں کو اسی طرح فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک کمانڈر بر وقت فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر کر دے تو دشمن کے ٹینک اس کے مورچے اور جوانوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے تجربے اور تربیت کی بنا پر تمہارا طریقہ بالکل درست ہے۔ ہم گلاب خان کے گھر سے سیتا کو کھو چکے تھے، میری ذہن میں وہ خلش رہ کر ابھر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے اور کہاں تلاش کیا جائے۔ وہ لڑکی میری توقع سے کہیں زیادہ چالاک اور تیز ثابت ہوئی تھی۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہم اول خان کے دفتر میں پہنچ گئے، جہاں ایک ڈائریکٹ فون کے ساتھ بن ڈیوڈ سے حاصل کی ہوئی CSD منسلک تھی۔ دفتر میں چائے نوشی کے دوران بھی ہم اسی موضوع پر الجھے رہے۔ اول خان میری اس رائے سے 100% متفق تھا کہ سیتا اپنی 2 کامیابیوں کے خمار میں چور ہو کر میدان میں ڈٹی رہے گی اور گوپال کی رائے کے برعکس فرار کی راہ اختیار نہیں کرے گی۔ اس کو میرے قتل کا کام سونپ کر دہلی سے بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے پاس میرا کوئی سراغ نہیں تھا۔ لے دے کر اس نے اول خان کا تعاقب کرتے ہوئے ہمارا گھر دیکھا تھا۔ اس گھر کی اہمیت یہ تھی کہ اول خان نے ناگہانی طور پر زخمی ہونے کے بعد اضطراری طور پر اسی طرف دوڑ لگائی تھی۔ سیتا کے اس سراغ پر سربیر لڑکی نے اپنے غلط تجزیے سے سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر سیتا ذرا بھی عقل مند تھی تو اس نقطے پر غور کر کے دوبارہ اس گھر کا رخ کرنے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ گھر کے بارے میں مجھے سیتا کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہاں کسی بھی دشمن کے استقبال کا مناسب بندوبست کیا جا چکا تھا۔ اگر وہ ادھر کا رخ کرتی تو وہاں بری طرح منہ کی کھاتی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اسے زخمی کر کے پکڑ لیا جاتا۔ میرے لیے سیتا ایک زہریلی ناگن تھی جسے فوری طور پر ٹھکانے لگانا یا بے بس کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ میدان میں میرے کئی حریف موجود تھے۔ ان میں سے سوبراج سے میری بات ہو چکی تھی اور بات اگلی شام تک کے لیے ٹل گئی تھی۔ گوپال اسٹیشن 4 کا مراعات یافتہ قیدی بن چکا تھا، البتہ نیک اور ٹام اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بدستور میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اپنے سرکاری عہدوں کی وجہ سے ان کے پسپائی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آخرکار طے یہ ہوا پہلے میں جلال سے بات کر لوں تاکہ گوپال کے بارے میں اس کی رائے بھی سامنے آ سکے۔ جلال سے پہلی ہی کوشش میں رابطہ ہو گیا۔ اس نے خاصے گرم جوش لہجے میں میری مزاج پرسی کی، دوسروں کے حال احوال دریافت کیے، پھر تازہ اخباری اشتہارات کی طرف آ گیا۔ ان اخباروں میں اس اشتہار کے علاوہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ اب تم کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہتا ہوں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ اور وہ مقامی ہوٹل کا کیا واقعہ ہے؟ اس نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ چھوٹی سی خبر ہے کہ ارجن کے قتل کے بعد اس کے ہوٹل میں کوئی مہمان بے ہوش ہو گیا جسے ایمرجنسی میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبر میری نظروں سے نہیں گزری۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ بعض اخبارات والے چھوٹی چھوٹی باتیں لے اڑتے ہیں، اخباری اطلاعات بے سروپا نہیں ہوتی، ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ارجن کی ہلاکت کے بعد وہ ہوٹل اخبار والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ جب تک ارجن کے قتل کا قصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہاں کی ہر غیر معمولی بات اخباروں کی زینت بنتی رہے گی۔ لمحہ بھر کے سکوت کے بعد اس کی آواز دوبارہ ابھری۔ تمہارے جواب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خبر تم نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، وہ واقعہ تمہارے علم میں ہے۔ وہ بلیک کیٹ تھا جو ابرار کے نام سے اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اوہ، یہ
میرے لیے نئی خبر ہے، اب وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں اضطراب اور تجسس امڈ آیا۔ وہ اول خان کا مہمان ہے۔ دوسری بلیک کیٹ ایک لڑکی تھی، وہ بھی پکڑی گئی تھی مگر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ بلیک کیٹس میں جلال کی دلچسپی بجا تھی۔ اس نے مجھ پر یکے بعد دیگرے سوالات کی بھرمار کر دی اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک ہر بات اس کے علم میں نہ آ گئی۔ اس دوران میں نے دانستہ سوبراج کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سیتا کے فرار پر جلال کا متاسف ہونا فطری تھا۔ مجھے اس واقعے پر افسوس سے بڑھ کر صدمہ ہوا تھا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد وہ دوبارہ گوپال کی طرف آ گیا۔ وہ تم لوگوں کے قبضے میں ہے تو اب تک اپنی زبان کھولنے پر بھی مجبور ہو چکا ہوگا۔ تمہاری کوبرا والی تھیوری کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سرکاری طور پر اس معاملے سے دستبردار ہو چکا تھا لیکن اپنے فطری تجسس سے مجبور تھا۔ میں نے دانستہ اختصار سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کوبرا کا سیٹلائٹ فون نمبر دیا تھا، اس پر میری سوبراج سے بات ہو چکی ہے۔ وہ ایک ہوش ربا حقیقت تھی۔ جلال کے ذہن میں تجسس کے نئے دریچے کھل گئے۔ شاید وہ یہ بات بھول گیا کہ اسے سوبراج کے معاملے سے لا تعلق رہنا تھا۔ اس بارے میں کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں اس نے ایک گہرا سانس لے کر تھکی ہوئی آواز میں کہا، کافی دنوں بعد ایک بڑا شکار تمہارے سامنے آیا ہے، اس سے تم کو خود ہی نمٹنا ہوگا۔ میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا۔ اب اس کا ذکر نہ کرو۔ ایس ٹی ایف مجھے اسی لیے پسند ہے کہ یہ فورس ایسی پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس کے ساتھ کھلے دل سے کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس وقت ایس ٹی ایف بھی اتنی آزاد نہیں رہی ہے۔ ٹام اور نک کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اول خان کو کراچی سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، تو یہ خبر تمہارے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ میں نے قدرے تعجب سے کہا، میں تم لوگوں سے دور ہوں لیکن تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں۔ ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں ہر طرف سے اندر کی خبریں بہتی چلی آتی ہیں۔ اول خان اپنے خلاف ہونے والی سازشوں سے بے خبر ہے لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس کا عزم ہے کہ جب تک اوپر سے کوئی حکم نہ آئے وہ ملک دشمنوں کے خلاف کھل کر میرا ساتھ دیتا رہے گا۔ اس وقت میں اسی کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس سے میرا سلام کہہ دینا۔ میں اپنی سرکاری ملازمت کے پروٹوکول سے مجبور نہ ہوتا تو اس کی عظمت اور دلیری کو کھل کر سراہتا۔ اس جیسے لوگ ہمارے ملک کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے وہ کسی بھی وقت اپنے دشمنوں کے وار کی زد میں آ سکتے ہیں۔ وہ جب بھی مریں گے گمنامی کی موت مریں گے۔ گنے چنے لوگوں کے سوا کسی کو ان کے کارناموں کی خبر نہیں مل سکے گی۔ اس سنگین حقیقت کے باوجود یہ سب صلے کی تمنا یا ستائش کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جلال جیسے محتاط افسر کی طرف سے وہ زبردست خراج تحسین تھا۔ جس ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ وہاں رشوت دیے بغیر اپنا جائز ترین کام کرانا بھی ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور ہے، وہاں ایس ٹی ایف کے فرد شناس افسروں اور اہلکاروں کا وجود صحرا میں کھلے ہوئے گلاب سے کم نہیں تھا۔ میں اس معاملے میں تمہارا ہم خیال ہوں۔ میں نے کن اکھیوں سے اول خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم نے گوپال راج کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جلال کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے اس سے جوابی سوال کر ڈالا۔ سچ پوچھو تو ابھی میں نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں آنے والے دو میں سے ایک بلیک کیٹ تمہاری قید میں ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھارت والوں کو اپنی بلیک کیٹس کمانڈر فورس پر بہت گھمنڈ تھا۔ ان کی کامیابیوں کا ایسا ڈنڈورا پیٹا گیا ہے کہ حال ہی میں اسرائیل نے سرکردہ جنگ جو فلسطینی رہنماؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھارت سے اس کمانڈو فورس کے ایک دستے کی مدد طلب کی ہے، ان کا کلا کما کر کے تم نے بھارتیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کاش یہ کارنامہ میرے آدمیوں نے سر انجام دیا ہوتا۔ ہم بھی تمہارے آدمی ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ تم حکم کرو، ہم تعمیل کریں گے۔ گوپال کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے بے ساختہ اپنا مطالبہ پیش کر
دیا، کیا تم اس کا اچار ڈالو گے؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، ہمارے کئی آدمی بھارت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ لگنے والے ہمارے بیشتر آدمی ان کے وحشیانہ تشدد کا شکار ہو کر عبداللہ کی طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ جو سخت جان بچ جاتے ہیں وہ جیلوں میں بہت برے حال میں سڑتے رہتے ہیں۔ اس نے رک کر غالباً سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہمارے ایجنٹوں کے علاوہ بہت سے عام پاکستانی شہری بھی بھارتی جیلوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں پاکستانی جاسوس قرار دے کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور مہینوں اس کی خبر نہیں لیتے۔ کسی چلان پیشی یا ریمانڈ کے بغیر عذاب سہنے والے شہریوں کی تعداد کافی ہے۔ گوپال یہاں غیر قانونی طور پر آیا ہوا ہے، ہم اسے مار بھی دیں تو بھارتی حکومت کوئی احتجاج نہیں کر سکتی، مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، پتہ تو چلے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ میں نے اس کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، وہ آئی بی کی قید میں رہے گا، ہم اپنے ذرائع استعمال کر کے دہلی میں راہ کے افسران تک یہ خبر پہنچا دیں گے کہ گوپال زندہ ہے اور قید میں ہے۔ بھارتی اپنے بلیک کیٹ کی تربیت پر خطیر رقم صرف کرتے ہیں، وہ اسے واپس لینا چاہیں گے۔ مجھے یقین ہے ہم اس کے بدلے ان سے 30-40 پاکستانی آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان عام شہریوں میں ہمارے کچھ آدمی بھی ضرور شامل ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین سودا ثابت ہو سکتا ہے۔ تم اول خان سے بات کر لو، مجھے اس بندوبست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے فون کا ریسیور اول خان کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور اطمینان سے کرسی پر ڈھلک کر نیم دراز ہو گیا۔ آئی بی والوں کے لیے ایس ٹی ایف کے ٹھکانے اجنبی نہیں تھے، وہ ملک کے چپے چپے پر نگاہ رکھنے والوں میں شامل تھے۔ کہیں بھی کسی قسم کی سرگرمی ہوتی تھی تو گرد و پیش میں آئی بی کے بے نام سائے سے منڈلانا شروع کر دیتے تھے۔ معاملہ ان سے متعلق ہوتا تو وہ کھل کر سامنے آتے تھے، ورنہ خاموشی سے ماحول میں تحلیل ہو جاتے تھے۔ جلال نے اول خان سے طے کر لیا تھا کہ 2 آدمی شام کے دھندلکے میں بند گاڑی لے کر اسٹیشن 4 آئیں گے اور خاموشی سے اسے صدف مینشن منتقل کر دیں گے جہاں چوپڑا پہلے سے قید تھا۔ وہ ایک ضمنی پہلو تھا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، اس کی افادیت بھی ہمارے سامنے تھی، لیکن ہم جس مقصد سے اسٹیشن 4 تک آئے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ اب کیوں نہ نک سے بات کر لی جائے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اول خان نے مشورہ دیا، زیادہ باتیں ہوتی رہیں تو ان پر میرا برم کم ہو جائے گا۔ اس وقت وہ مجھ سے خاصے خوف زدہ ہیں، لیکن مجبوری ہے، چھیڑ چھاڑ سے کوئی نہ کوئی کام کی بات سامنے آتی ہے۔ تم کو کل شام کو صبراج سے بات کرنی ہے، اس وقت تک ہم ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی ہدف ہے اور نہ کام۔ اس وقت کا کوئی نہ کوئی مصرف ہونا چاہیے۔ پہلا مصرف تو یہ ہے کہ ہمیں سیتا کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے طور پر اسے شہر میں تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، سرور کی سربراہی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، اس کے ساتھ کم از کم 6 آدمی شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صرف سرور کام دکھا سکتا ہے، باقی آدمی اسے کیسے پہچانیں گے؟ وہ 6 آدمی سرور کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق کسی مشتبہ لڑکی پر نگاہ رکھیں گے، کوئی نظر میں آئی تو اس کا پیچھا کر کے سرور کو مطلع کریں گے۔ وہ جلد از جلد موقع پر پہنچ کر شناخت کا اہم کام سر انجام دے گا۔ اس وقت ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی متبادل نہیں ہے۔ اپنی جگہ پر اس کی بات درست تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تم نے نک کے بارے میں میری تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھے خاموش پا کر ٹوکا، اپنے ذہن میں اس سے گفتگو کا خاکہ بنا رہا ہوں۔ تمہیں کوئی خاکہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو بات سے بات نکالنے میں ماہر ہو۔ اس سے میرے 2 قسم کے رابطے ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ میں اس کے لیے ڈینی تھا اور پھر کرنل داور۔ سوچ رہا ہوں کہ اس سے کس روپ میں بات کی جائے۔ پھر تو تمہاری فکر مندی بجا ہے، تم نے ڈینی بن کر بات کی تو گفتگو دھمکیوں وغیرہ تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔
کل میں نے تمہارا پیغام ملنے کے بعد اس سے بات کی تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ کرنل داور سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ تمہیں ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے ملانا چاہ رہا تھا اور بہت چبا چبا کر باتیں کر رہا تھا۔ جب تم نے اسے ڈینی کے بارے میں بتایا تو وہ بدحواس ہو گیا اور تم دونوں کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ اب تم اسی حوالے سے اپنی گفتگو آگے بڑھا سکتے ہو۔ اول خان کا مشورہ صاحب تھا، میں خود بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ میں نے فون اپنی طرف سرکا لیا۔ وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے گھر کا نمبر ملایا تو تیسری گھنٹی کے بعد اس کی تھکی تھکی اور خوابیدہ آواز سنائی دی۔ میں اگر تمہارے آرام میں مخل ہوا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے نرمی سے بات کی ابتدا کی۔ اوہ کرنل داور، اس نے میری بدلی ہوئی آواز سن کر مسرت امیز آواز میں کہا، بہت اچھا کیا کہ تم نے مجھے فون کر لیا۔ میں خود کسی نہ کسی طرح تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تم اول خان کو پیغام دے سکتے تھے، وہ مجھ تک پہنچ جاتا۔ میں نے جواب دیا، کل میں نے یہی کیا تھا، لیکن میں بار بار اسے درمیان میں نہیں لا سکتا۔ اسے شک ہو جائے گا کہ میری اور تمہاری کوئی ڈیل چل رہی ہے۔ ڈیل چلنے کی بھی خوب رہی۔ میں نے ہلکی سی احتجاجیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کل تم مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ بلیک کیٹس ڈینی کے ساتھ اس کے ہمدردوں کے بھی خون کے پیاسے ہیں۔ وہ مجھے اور اول خان کو ڈینی کے سب سے بڑے ہمدرد سمجھتے ہیں۔ جب تک میرے اور تمہارے درمیان کچھ طے نہیں ہو جاتا، ریکارڈ یہی بتائے گا کہ ایس ٹی ایف کے کتے بھی ڈینی کے وفادار اور خیر خواہ ہیں۔ تم کو جلد از جلد اپنا نام اس فہرست سے نکال لینا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے سنہرا موقع ہے۔ تم بہت تیزی کے ساتھ ممتاز مقام حاصل کر سکتے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی دھمکیوں پر اتر آتے ہو اور کبھی سبز باغ دکھانے لگتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ میں تمہیں اپنی صف میں شامل دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم مجھے دھوبی کا کتا بنانا چاہ رہے ہو، جو گھر کا رہے نہ گھاٹ کا۔ میں نے ایک بار تمہاری بات مان لی تو پھر میں تمہارا غلام بن کر رہ جاؤں گا۔ تم جب چاہو گے مجھے گندا کر کے ایس ٹی ایف سے نکلوا دو گے۔ میں بدترین عطاب میں آ جاؤں گا۔ تمہاری ساری دشمنی ڈینی سے ہے۔ اسے زیر کرنے کے لیے تم مجھے اپنے ساتھ مل جانے کی پیشکش کر رہے ہو۔ جو ہی ڈینی کا کام تمام ہوا، تمہارے لیے میری ساری اہمیت اور افادیت ختم ہو جائے گی۔ آف دی ریکارڈ اجلاس میں تم دیکھ چکے ہو کہ میں ادیڑ عمر یا بوڑھا نہیں ہوں۔ میرے سامنے ایک لمبا کیریئر ہے۔ مجھے یہ ساری زندگی اپنے وسائل سے گزارنی ہے۔ ایس ٹی ایف سے بے وفائی کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد تم نے مجھے بلا دیا تو میں حیراندہ درگاہ ہو جاؤں گا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری پیشکش کے بارے میں تم اتنی دور تک سوچ رہے ہو۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے اندیشوں کا برملا اظہار کر دیا، مگر مجھے افسوس بھی ہے کہ تم غلط سمت میں اپنی ذہنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو۔ ڈینی واقعی ایک مشن ہے جو جلد یا دیر مکمل ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے مرتے ہی تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں ایس ٹی ایف نام کی ایک غیر آئینی اور شفاق فورس فعال ہے، جو ڈاکوؤں سے لے کر غیر ملکی ایجنٹوں تک کی سرکوبی کرتی رہتی ہے۔ اس سے آگے یہ فورس آہنی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ دن رات یہ کیا کرتی ہے، کس کس کو ٹھکانے لگاتی ہے، اس بارے میں ہم اندھیرے میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایس ٹی ایف میں بھی اپنے ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت تم پوری کر سکتے ہو۔ شاید اب دیر ہو چکی ہے، میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ ابتدا میں تم نے نقاب پوش کوبرا کا قضیہ نہ کھڑا کیا ہوتا تو آج ارجن بھی زندہ ہوتا اور میں تم سے ہدایت لے رہا ہوتا۔ میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ فیلڈ ورک نہیں کرتے۔ اسٹاف کی سربراہی ہر ملک میں کسی معزز مقامی کے ذمے ہوتی ہے۔ ہمارے آئے دن تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں میری مدت پوری ہونے والی ہے۔ کسی بھی وقت میرے تبادلے کے احکام آ سکتے ہیں۔ میری جگہ لینے والے کے ساتھ کام کرنے میں دشواری ہوگی۔ کارگزاری اور کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سربراہی کے عہدے پر براجمان شخص لمبی مدت تک کام کرتا رہے۔
کام کے لیے یہ ہم آہنگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ تمہارے یہاں سے تبادلہ ہونے والا ہے۔ ایسی صورت میں میرا واسطہ کوبرا سے ہی رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ ڈینی کی کیا خبریں ہیں، وہ کہاں ہے؟ کوبرا کا ذکر آتے ہی اس نے بات اڑا کر ایک نیا سوال کر ڈالا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔